بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزات آل محمد علیہ السلام میں سے ایک معجزہ آج بیان کیا جاتا ہے۔ مولا علیہ السلام کی نجومی سے گفتگو اور اس کے سامنے سونے اور سانپ کو برآمد کرنا۔ برسی رقم تراز ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام خوارج سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک منجم ملا جسے دہقان فارسی کہا جاتا تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو لشکر کشی سے روکا اور کہا آپ علیہ السلام اس وقت لشکر لے کر مت جائیں، کیونکہ اس وقت نئے ستارے طلوع ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے اہل حق کو شکست اور اہل باطل کو فتح نصیب ہوگی۔ اس وقت مریخ برج ثور میں مقیم ہے اور آپ کے برج پر اس وقت 2 ستاروں کی حکومت ہے، لہذا اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو شکست ہوگی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا سفر کرنے والے ستاروں کو تو چلاتا ہے، میرے متعلق حادثات کی پیش گوئی کرتا ہے اور ستاروں کو منٹ اور سیکنڈ کے حساب سے جو منتقل کرتا ہے؟ اگر بالفرض ایسا ہے تو پھر مجھے بتاؤ سراری کیا ہیں، دراری کیا ہیں اور مدبرات کی شعاؤں کی مقدار کیا ہے؟ نجومی نے کہا کہ میں اس طرلاب ایک خاص قسم کا آلہ جس ستاروں کی بلندی کا علم اندازہ لگایا جاتا ہے، میں دیکھ کر ہی آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ پھر حضرت نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کل رات میزان میں کس چیز کی تکمیل ہوئی، اور کیا جانتے ہو برج سرطان میں کون سا ستارہ ٹھہرا، اور کیا تجھے معلوم ہے کہ زبرقان پر کون سی آفت نازل ہوئی؟ نجومی نے کہا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، جانتے ہو کہ رات ملک چین کی حکومت ایک گھرانے سے دوسرے گھرانے میں منتقل ہوئی ہے اور برج ماچین میں انقلاب آ گیا، بحیرہ سارا خشک ہو گیا اور بحیرہ حشرما میں پانی آ گیا اور سکلبہ میں چٹان کا دروازہ ٹوٹ گیا۔ شاہ روم کے بھائی نے بھائی کا تختہ الٹ دیا اور اس کے تخت پر قابض ہو گیا۔ قسطنطنیہ کبریٰ میں سونے کے کنگرے گر پڑے، سرندیل کی دیوار ٹوٹ گئی اور یہودیوں کا کاہن اعظم گم ہو گیا۔ وادی نمل کی چونٹیوں میں جوش بڑھ گیا اور 70,000 جانوں کو خوشبختی نصیب ہوئی۔ ہر عالم میں 70,000 افراد پیدا ہوئے، آج رات اتنے ہی مریں گے۔ کیا تمہیں ان تمام باتوں کا کوئی پتہ ہے؟ نجومی نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تجھے خاموش شہابوں اور ستاروں کا بھی کچھ پتہ ہے، اور کیا تجھے شمس ذات الزوائب کا بھی کچھ علم ہے جو انوار کے ساتھ طلوع ہوتے ہیں اور سحر کے وقت غروب ہوتے ہیں؟ نجومی نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تو ان ستاروں کو جانتا ہے؟ جب وہ طلوع ہوتے ہیں تو دنیا میں فریب ہوتا ہے، جب وہ غروب ہوتے ہیں تو مصیبت نازل ہوتی ہے۔ جب وہ طلوع ہوئے تھے تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اور وہ طلوع ہوں گے تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ نجومی نے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر آپ حضرت نے فرمایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تجھے آسمان کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اب میں تجھ سے اس زمین کے قریبی ترین حصے کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتا میرے گھوڑے کے دائیں پاؤں کے نیچے کیا ہے اور بائیں پاؤں کے نیچے کیا ہے، اور ان میں سے نفع بخش چیز کس سم کے نیچے اور نقصان دہ چیز کس سم کے نیچے ہے؟ نجومی نے کہا میں آسمان کی بنسبت زمین کے امور سے زیادہ ناواقف ہوں۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ آپ کے گھوڑے کے دائیں سم کی زمین کو کھودا جائے۔ جب اسے کھودا گیا تو اس کے نیچے سے سونے کا خزانہ برآمد ہوا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ گھوڑے کے بائیں سم کی زمین کو کھودا جائے۔ جب اس جگہ کھودا گیا تو وہاں سے ایک اژدہا برآمد ہوا جو کہ نجومی کے گلے میں لپٹ گیا۔ نجومی نے آپ سے امان طلب کیا۔ آپ نے فرمایا امان ایمان کی شرط قبول کرنے پر مل سکتی ہے۔ نجومی نے کہا میں ساری زندگی آپ کے قدموں میں جھک کر بسر کروں گا۔ آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں، سجدہ خدا کا کرو اور میرے واسطہ دے کر اس سے حاجات طلب کرو۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، سمر ثقیل ہم نجوم کتب اور فلک کے پرچم ہیں، اس علم کو صرف ہم جانتے ہیں یا ہمارے علاوہ ہندوستان کا ایک گھرانہ یہ جانتا ہے؟ شکریہ۔